لاکھوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ذات جو کہ پوری کائنات کی خالق اور مالک ہے، وہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ معزز سامعین، انسانیت کی عظمت، اس کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی نے کنز الایمان کی روایت سے نقل فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے چند اہم اور ضروری باتوں کے متعلق دریافت کیا، اور آپ نے حمد و ثنا کے بعد جواباً ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے نہایت ہی ادب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل والے بٹن کو دبا دیں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ تک ہماری نئی آنے والی ویڈیو بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ تو سائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، میری خواہش ہے کہ ایک بڑا عالم بن جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اللہ سے ڈرتا رہے، بس بڑا عالم بن جائے گا، یعنی اللہ کا خوف اور اس کے حکم پر عمل، علم و حکمت کی خزانے خود بخود ہی فراہم ہو جائیں گے۔ سائل نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ دولت مند بن جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو قناعت اختیار کر، مالدار بن جائے گا۔ سائل نے کہا میری خواہش ہے کہ سب سے بہتر شخص ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ سائل نے کہا میں سب سے عادل شخص بننا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو سب کے لیے بھی وہی پسند کرے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو سب سے زیادہ منصف اور عادل شخص بن جائے گا۔ سائل میں اللہ کے دربار میں مقرب بننا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذکر الہی میں مصروف رہے تو تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ سائل میں محسنوں اور نیک کاروں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس طرح عبادت کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس طرح کہ جیسے وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ سائل میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا اخلاق درست کر لے، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ سائل میں اطاعت گزاروں میں سے بننا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے فرائض ادا کرتا رہے، مطیع افراد میں تیرا شمار ہوگا۔ سائل میں اللہ کے سامنے اس حال میں حاضر ہوں کہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو جنابت سے غسل کیا کر، اس کی برکت سے روز جزا گناہوں میں سے پاک اٹھے گا۔ سائل میری خواہش ہے کہ حشر میں نور کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کسی پر ظلم نہ کر، قیامت کے دن نور میں اٹھے گا۔ سائل میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنی زبان اور خلق خدا پر رحم کر، اللہ تجھ پر رحم کرے گا۔
سائل: میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کم ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو استغفار کثرت سے کیا کر، تیرے گناہ کم ہو جائیں گے۔ سائل: میں بزرگ بننا چاہتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مصیبت میں لوگوں سے اللہ کی شکایت نہ کر، بزرگ ہو جاؤ گے۔ سائل: میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں وسعت ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ہمیشہ باطہارت رہے، تیرے رزق میں برکت ہوگی۔ سائل: میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول کا دوست بن جاؤں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں ان کو پسند کر، اور جن سے اللہ اور اس کے رسول کو نفرت ہے نفرت کر۔ سائل: میں اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی پر بے جا غصہ نہ کر، اللہ کے غضب سے محفوظ رہے گا۔ سائل: میں اللہ کے دربار میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو حرام چیزوں سے اور حرام باتوں سے بچ۔ سائل: میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ کو قیامت میں سب کے سامنے رسوا نہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، اللہ تجھ کو رسوا نہ کرے گا۔ سائل: میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے عیب چھپا لے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنے بھائیوں کے عیب چھپا، اللہ تیرے عیب کی پردہ پوشی کرے گا۔